آج پروگرام میں بات کریں گے کوئٹہ کی، جہاں آج 3 خودکش دھماکے ہوئے اور سیکیورٹی اہلکار دہشت گردوں کے نشانے پر رہے۔ پہلے 2 دھماکے میاں گنڈی کے علاقے میں ایف سی کی چیک پوسٹ پر ہوئے اور اس کے نتیجے میں 8 ایف سی کے اہلکار زخمی ہوئے۔ تیسرا دھماکہ ایئرپورٹ روڈ پر پولیس کی گاڑی پر ہوا اور اس کے بعد بات کریں گے خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت کی، جنہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ آئندہ سال کا بجٹ پیش کریں گے۔ اس سے پہلے پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان نے کہا تھا کہ بجٹ پیش کرنا آئندہ آنے والی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا، آج ریزولوشن پاس کی کہ کوئی مینڈیٹ نہیں ہے کسی بھی گورنمنٹ کو بجٹ 45 دن رہ گئے اب بجٹ پاس کر رہے ہیں 1 سال کا۔ یعنی جو ڈیموکریسی ہوتی کیا ہے کہ ایک گورنمنٹ اپنا منشور دے کے آتی ہے، پارٹی منشور دے کے پاور میں آتی ہے اور پھر وہ بجٹ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ وہ اس کا منشور کیا ہے۔ مثلا ایک پارٹی امیروں پہ پیسے خرچ کرتی ہے، ایک غریبوں پہ خرچ کرنا چاہتی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ جو 45 دن میں اگلے 1 سال کا بجٹ دے دیں؟ ہم بالکل اس کو اپوز کریں گے۔ ہم نے پختونخوا میں فیصلہ کیا ہے کہ پرویز خٹک نہیں بجٹ دیں گے۔ ہمارے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے اگلی گورنمنٹ کا بجٹ دینے کے لیے۔ ہم آج اس کے خلاف بھی ایک ریزولوشن پاس کی۔ بول بول پاکستان میں خوش آمدید، میں ہوں سیٹھی۔ میں نصرت جاوید 0512606028 ہمارے ٹیلی فون نمبر ہیں، ڈسپلے بھی ہو رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ جیسے ہی آپ کو فون دیا جاتا ہے آپ براہ راست ٹیلی ویژن پر ہوتے ہیں، لہٰذا فون ملتے ہی اپنی گفتگو کا آغاز کر دیں اور صرف اسی موضوع تک محدود رہیں جو زیر بحث۔ آپ چاہیں تو ہم سے سوشل میڈیا پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا فیس بک ایڈریس ہے www.facebook.com/بول-بول-پاکستان1۔ اگر آپ ہمیں ٹویٹ کرنا چاہتے ہیں، ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول بول پاکستان _ بول بول پاکستان @dawnnews.tv پہ آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ ہمیں انٹرنیٹ پہ دیکھنا چاہتے ہیں تو یوٹیوب پہ جائیے، وہاں ڈان نیوز کا چینل ہے، آپ اس پہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں۔ ہاں گلمین، ہماری بدنصیبی کہ ایک مرتبہ پھر ہمیں بول بول پاکستان کا آغاز کوئٹے سے کرنا پڑا۔ وہی ایک سیٹ پیٹرن کہ لا انفورسز کو نشانہ بناؤ۔ وہ پہلے ایف سی کے کیمپ میں گھسنے کی کوشش کی، خدا کا شکر ہے وہاں پہ ناکام رہے، حالانکہ 2 تھے حملہ آور وہاں پہ خودکش، لیکن ڈیوٹی پر ظاہر ہے وہ زیادہ اوپن تھے۔ وہ ایک وین میں پولیس والے، اس میں ابھی تک 6 اہلکار شہید ہوئے ہیں۔ بہت افسوسناک بات۔ ہم اس پہ اور زیادہ ایجیٹیٹ ہمیں آج کرنا چاہیے تھا کہ یہ پیٹرن ہم بار بار اس پروگرام میں چیختے رہتے ہیں، صحیح بات ہے، لیکن ابھی مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ آج قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس تھا۔ اچھا، یہ اجلاس روایتی طور پر یہ قومی بجٹ پیش کرنے سے پہلے ہوتا ہے اور اس میں یہ طے کیا جاتا ہے کہ ریاست کے پاس جو سرمایہ ہے اس میں مختلف جو ترقیاتی منصوبے ہیں ان پہ کام کرنے کے لیے۔ اب اس میں جو افسوسناک واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ 1 نہیں 2 نہیں 3 چھوٹے صوبوں کے وزراء، سندھ کے، خیبر پختونخوا کے اور بلوچستان کے، they have walked out۔ right, yes۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ صاحب آپ نے یہ جو پیسے رکھے ہیں جو صوبوں میں بانٹے ہیں مختلف ترقیاتی کاموں کے لیے، وہ پنجاب کے مقابلے میں بہت کم ہے اور آپ کی زیادہ توجہ جو ہے وہ پنجاب کے ڈیولپمنٹ پہ رہی ہے۔ اب کن بنیادوں پہ وہ یہ کہہ رہے تھے اس کے لیے اب امید یہ کی جا رہی ہے کہ شاید وہ مشترکہ پریس کانفرنس کریں۔ مجھے خدشہ ہے کہ غالباً وہ مشترکہ کو ایوائڈ کریں گے، غالباً، I don't know۔ مراد علی شاہ صاحب جو ہیں وہ ابھی کچھ بات کر رہے ہیں، جو ٹکر وکر چل رہے ہیں ہمارے سندھ کے وزیر اعلیٰ۔ اب مجھے یہ خبر نہیں کہ وہ کیا، کیونکہ میں تو یہاں بیٹھا ہوا ہوں، لیکن یہ ایک بہت ہی سنجیدہ ڈیولپمنٹ ہے۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے جرنلزم کے نام پر لوگوں کو کھیل تماشوں میں لگا دیا ہے۔ وکٹ اڑ گئی اور فلانا ہو گیا اور ڈھماکڑا ہو گیا اور اڑنے والی ہے، اس قسم کی باتوں میں الجھے رہتے ہیں۔ یہ ایک بہت سنجیدہ بات ہے کہ 5 سال تک ایک انتظام ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، اور اس وقت جو آخری جو پیسوں کی بانٹ ہے
اور اس میں زیادہ امپورٹنٹ بات کہ جھگڑا جو ہے وہ ترقیاتی کاموں کے ضمن میں ہے۔ اب اس ساری بات کو اگر آپ ذہن میں رکھیں کہ جی ایک طرف ہمیں بتایا جاتا ہے کہ 18ویں ترمیم ہو گئی، بالکل، تو صوبے جو ہیں وہ مرکز پہ اتنے زیادہ ان کا انحصار نہیں ہے۔ اچھا، اس سے بھی زیادہ بنیادی بات جو ہمیں بہت غور طلب ہے، جس کو ہم نے آج تک ڈسکس نہیں کیا ہوگا، کہ مرکز کے پاس جو آپ کا یہ فنڈ ہے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کے لیے وہ کتنا ہے۔ ہاں رائٹ، بھائی آپ پہلے کیک کا سائز طے کرو گے تو اس میں سے کس کو پھر کیا کیا ملے گا۔ اس میں یہ ہے کہ کیا گزشتہ 5 سال میں ان میں اضافہ ہوا۔ اگر آپ تمام فیکٹر افراط زر بھی ڈالو، فلاں بھی ڈالو، فلاں بھی ڈالو، ٹھیک ہے، تو آپ جو کچھ کماتے ہیں وہ جاتا کہاں ہے۔ ہاں بالکل، ایبسلیوٹلی۔ اور اگر آپ نے ایک لمیٹڈ اماؤنٹ بھی بنایا تھا تو وہ محدود رقم مختصر سی بھی، ہاں وہ کتنی ہے، کیا ہے، اتفاق رائے کیوں نہیں ہو پایا۔ ہاں بالکل، 18ویں ترمیم کے بعد تو بچنا ہی کچھ نہیں تھا، سیدھی بات۔ اب یا تو ہمیں کل تک انتظار کرنا پڑے گا، ہاں بس کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پریس کانفرنسز آ جائیں، اگر پروگرام کے دوران وہ تینوں واقعی افواہوں کے مطابق، ذرائع کے مطابق اگر اکٹھے ہو کے پریس کانفرنس کریں گے تو شاید ہمیں اس کے ٹکرز یا تھوڑا سا کٹ کرنا پڑے۔ آپ کو کیوں لگ رہا ہے ویسے نصرت صاحب کہ وہ اکٹھے نہیں کریں گے؟ کیونکہ پی ٹی آئی والے نہیں بیٹھنا چاہیں گے غالباً، وہ یہی ہوگا نا کہ جی وہ تو پھر ایک ساتھ ہو گئے، اور اگر ایک ساتھ یعنی کرنا ہوتا تو غالباً ابھی مراد علی شاہ صاحب یہ ٹکرنا چاہیے، یہ ادھر سے پریس سے بات نہ کر رہے ہوتے، تو جب وہی اگر ساری بات کر رہے ہیں تو غالباً مجھے شبہ ہے ہو سکتا ہے کہ وہ اسی طرف جا رہے ہوں جہاں ہونی ہے، تو راستے میں صحافی مل گئے ہوں، ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے، ایک دو بات کر لی۔ اگرچہ ٹو بی فیئر مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ شاید خاقان عباسی صاحب نے انہیں روکنے کی بہت کوشش کی اور بہت شد و مت کے ساتھ یہ دعویٰ کرتے رہے کہ نہیں صاحب، ہم نے یہ جو تقسیم کی ہے یہ ساری کی ساری طے شدہ فارمولے کے مطابق ہے، نتھنگ انیوژل، لیکن وہ انہیں قائل نہ کر پائے۔ لیکن اس کی تفصیلات تو بھی نہیں ہے ہاں تفصیلات تو تبھی ہم فیصلہ کر سکیں گے یہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں یا واقعی کوئی ان کی سچی بات ہے۔ لیکن میں یہ بات ضرور کہہ سکتا ہوں کہ یہ ایک بہت بری خبر ہے، کیونکہ 31 مئی کو اس حکومت کا ٹینیور پورا ہو جانا ہے، باقی آپ کو نئے حکومت کے آنے تک کم از کم 3 ماہ تو انتظار کرنا پڑے گا۔ اگر تو یہ اپنی ٹرم پوری کر لیتے ہیں تو پھر 2 مہینے میں بھی الیکشن ہو تو 3 مہینے تو ہوئے۔ اب اس میں اگر کوئی بگ پروجیکٹس تھے ان کا تو کنفیوژن ہو جائے گا نا بہت زیادہ، کہ جن کو جاری فرض کرو ہونا تھا وہ اب نہیں ہو پائیں گے۔ ہاں مطلب یہ فیصلہ ہونا چاہیے، یہ can't just be left hanging، صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ معاملہ ہونے کے بعد کیا وفاقی حکومت، آپ نے تو خیبر پختونخوا کا اس کا ایک اور بھی ہے سگنیفیکنس، وہ ہم کریں گے اگر وقت ملتا ہے، تو اس میں ایک اور جو بات جو ہمیں ذہن میں رکھنی ہوگی وہ یہ ہوگی کہ کیا یہ حکومت بجٹ بھی پیش کر پائے گی یا نہیں۔ ہاں بالکل، کیونکہ اگر اس پہ اتنا ہو گیا تو اور اگر یہ 26-27 کو اپنے پروگرام کے عین مطابق وہ بجٹ پیش کرتی ہے تو ان کے ہاں ابھی آج کل جو تتر بتر ماحول چل رہا ہے، کیا اس صورت میں یہ بجٹ منظور کروا پائے گی؟ اگر یہ بجٹ منظور نہیں کروا پاتی تو وہ اس پہ عدم اعتماد ہوگا۔ ہاں بالکل ٹھیک، مثلاً اس کے ایم این ایز جو ہیں وہ دائیں بائیں ہو جائیں، جیسے آج کل گھبراہٹ کا عالم ہے، تو پھر یہ ہے کہ ہم جو کہہ رہے تھے کہ جی یہ 31 مئی تک جو ہے اپنی ٹرم پوری کر لیں تو یار چلو 2 مہینے میں جولائی کے تیسرے ایک ہفتے میں الیکشن ہو جائیں گے اینڈ دین وی ول بی بیک ٹو نارمل۔ ہاں بٹ دین دیٹ، تو اس صورت میں دوبارہ ہم 90 دنوں پہ چلے جائیں گے، ایک اور کرائسس ہو جائے گا۔ تو مقصد یہ کہ سمجھانے کے لیے کہ یہ واقعہ کو اچھا واقعہ مطلب اس کی ریپرکشنز بہت زیادہ ہیں۔ ہاں، اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے یہ حکمران تمام تر انتظامات کے ہوتے ہوئے بھی 18ویں ترمیم فلانا دھماکڑا اور تمام تر فورمز کے ہوتے ہوئے بھی اپنے اندر ایک کنسنسس ڈیولپ نہیں کر پائے، اور پھر جب اگر یہ کنسنسس ڈیولپ نہ کر پائیں تو کوئی ٹیکنوکریٹس آ کے کہیں کہ جی یہ فارمولے ہیں، تو پھر انہیں بلبلانے کا بھی کوئی حق نہیں ہے، کوئی بھی ہو۔ اس میں میں تمام کو یکساں طور پر ذمہ دار ٹھہرا رہا ہوں، تمام وزرائے اعلیٰ کو، تمام سیاسی جماعتوں کو، وزیر اعظم سمیت۔ صحیح ہو گئی بات۔ اب
کوئٹہ کی طرف لوٹتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں تو اس کی ریپرکشن اوپر تک آتی ہیں. مثلا میں اسی یہ جو میں تمہیں بے یقینی کی کیفیت ہے نا اس کا اظہار ایک اور طریقے سے بھی ہوتا ہے. عمران خان صاحب نے آج لاہور میں دادا دربار حاضری دینے کے بعد اندرون شہر مختلف مقامات پر جانا تھا. ٹھیک. لاہور کی 12 گلیاں اور ان میں سے بہت سارے ایسے مقامات مثلا اکبری گیٹ اور موچی گیٹ اور شیرہ والا یہاں تک جانا جو ہے وہ کافی تنگ گلیوں سے جانا ہوتا ہے جہاں پر بمشکل کچھ ایسی گلیاں بھی ہیں کہ 3 یا 4 افراد یہ ایک ساتھ چل سکتے ہیں. رائٹ. آج دن بھی منگل کا تھا, شام میں وہاں پر ویسے ہی جو ہے رش زیادہ ہوتے ہیں, دکانیں ہیں, کھانے پینے کی اشیاء فلان بات. اب یہ کہ دادا دربار سے جب وہ آئے ہیں تو اب یہ سنک ہوتا ہے کہ جیسے ہی کوئٹے کا واقعہ آتا ہے تو اطلاع یہ دی جاتی ہے کہ عمران خان صاحب کو کہا جاتا ہے کہ سب یہاں پہ بھی سیکیورٹی تھریٹ ہے تو آپ جو ہے وہ نہ جائیں. ٹھیک ہے. لیکن چلے وہاں پہ مان لیتے, اب یہاں پہ ہمارے تو کوئی بات کھل کر بتانے کو تیار نہیں ہوتا, ایک دم سے مسٹری بنا لیتے ہیں. تو بھائی ٹھیک ہے, اگر انہوں نے وہاں نہیں جانا تھا تو لاہور میں ان کا گھر بھی ہے, اگرچہ ان والا پورشن ابھی زیر تعمیر ہے, لیکن وہ یعنی اور ہزاروں علیم خان صاحب کے تو لاہور میں تو بہت جگہ ہے جدھر وہ جا سکتے تھے, ایسی بات تو نہیں ہے. ہاں لیکن وہ اسلام آباد روانہ یعنی یہاں تشریف لا رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہوا کہ جی شاید ایک وکٹ گرنے والی ہے کہ بائی دا ٹائم شاید وہ یہاں پہنچے ایئرپورٹ پہ تو بھی چودھری نثار صاحب جو ہیں ان کے انتظار کر ہم یعنی چسکا فروشی بجائے یہ دیکھنے کے کہ بھائی صاحب 3 وزرائے اعلیٰ اور تینوں کا تعلق, میں کہتا ہوں کہ اگر پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھی ان کے ساتھ مل کے کیا ہوتا اور فرض کریں وہاں پہ کے پی کے ہی بیٹھا جاتا تو میں کہتا فائن. رائٹ. ہاں بٹ all of them except پنجاب والی بات. لیکن کوئی ان چیزوں پہ نگاہ نہیں رکھتا. اب ان کے اس دورے کا کینسل ہونا پیور سیکیورٹی بنیاد پر تو وہ بھی ہمیں بے یقینی کی کیفیت میں لے کر جاتا ہے. کیوں کہ اگر آج خان صاحب داتا دربار سے, جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں چونکہ میں وہاں کا میں بیسیکلی آئی ایم فرام اندرون لاہور, لاہور میں اگر یہ اس طرح کر کے گلیوں میں جب گھوم پھر رہے ہوتے, سیکیورٹی تھریٹ ہے تو پھر ارے بیوی ایک سیکیورٹی, اب کیا وہاں پہ میرا جو ہے وہ مقصد یہ ہے کہ ایک رونق یہ بنتی کہ جی الیکشن مہم شروع ہو گئی ہے. ہاں لیکن وہ تو نہیں بنی نا, وہ تو یہ ہوا کہ ان کو واپس بھگا دیا سیکیورٹی تھریٹ. تھنک آپٹکس. No, it looks very bad. It looks like 2013 کے الیکشن سے پہلے کا جو ایک عجیب سا ماحول تھا. عجیب سی بات کر رہے ہیں نا, مطلب حالانکہ ابھی وہ ماحول نہیں ہے, غلط بات کر رہا ہوں نا, وہی کہ اس سب کے باوجود کہ اب اس وقت جو ہے 2014 کے بعد سے جو آپریشنز جو ہیں شروع ہوئے, یہ تو نہ کہیں کہ ہم سکوئر 1 پہ پہنچے میں واپس اور کوئی فرق نہیں پڑا نا, اس سے ملتی جلتی کیفیت بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے بغیر ادروائز یعنی کہ یو نو کہ things are normal. ہاں ایک موقع پہ ان کو کہہ دیا جاتا ہے کہ بس اس وقت آپ یہاں سیکیورٹی تھریٹ بہت ہے. This is not a very bad idea. اب یہ دیکھو نا کہ کوئٹہ میں تو ہوا, لیکن اس کی ریپرکشن آئی نا, اس ریپرکشن سے یہ ہوا کہ وہ جو ایک ہلا گلا ہونا تھا, ظاہر ہے کہ اگر خاص صاحب جو ہیں وہ اگر یعنی موچے دروازے سے گزر کے چوک نواب صاحب نہیں ٹھیک ہے, لوگ کہتے ہو کہ باقاعدہ لاہور سے الیکشن مہم چل پڑی. ہاں نہیں, اور وہ اب بات نہیں. بہرحال وہ بریک کا کہہ رہے ہیں دوستی. چلیں جی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے, ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول پاکستان_. ہمارا جو ہے نا گلبین, بنیادی مسئلہ ہی یہ ہو چکا ہے میرا اور آپ کا. ہم جب ایڈیٹ باکس پر بیٹھتے ہیں نا تو ہمارا بیسک فوکس یہ ہوتا ہے کہ آئی بال لینے کے لیے لائٹ انٹرٹینمنٹ قسم کی بات کیا ہو سکتی ہے. صحیح بات ہے. اب ہم بھی اس کے لاجک کے اسیر ہیں, میں اور آپ بھی, ہم اس سے باہر نہیں جا سکتے. کتنا جائیں, سپیس لے کر جاتے ہیں. اسی لیے آپ کو یاد ہوگا کتنے روز پہلے میں نے شور مچا دیا, ڈاکٹر وقار صاحب کا آرٹیکل چھپا تھا. ہم بہت کم مہمانوں کو لیتے ہیں, ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے یعنی کالرز کا وہ زیادہ لیں.
उस दिन हमने ख़ास तौर पर डॉक्टर वक़ार साहब को लिया, डॉन के खुर्रम साहब को लिया कि यार आप दोनों हैं। डॉक्टर साहब कह रहे थे कि जी बजट ना पेश करे ये हुकूमत। मैंने कहा कि भाई नज़र बज़ाहिर मुझे ये बात माकूल लगती है कि अगर आप नए इंतखाबात को जा रहे हैं तो ये हक जो है वो एक नई हुकूमत को चाहिए जो फ्रेश मैंडेट के साथ आए कि वो बनाए बजट। तकरीबन वही बात जो आपने इमरान खान साहब की क्लिप चलाई, उसके बाद वो यही कहते नजर आए। ये एक पोजीशन थी। खुर्रम साहब चूंकि ऐसे मामलात पे निगाह रखते हैं, ही वॉज राइट कि नहीं जी अगर इस तरह होगा इसके और बहुत मसले बनेंगे तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस वही ना कभी 4 महीने तक फिर क्या होगा। अच्छा बाकी मैं कहता हूँ जी फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से केयर टेकर गवर्नमेंट बैठी हुई है तो ब्यूरोक्रेट्स के साथ मिलकर, और अगर वो गवर्नमेंट जो है वो टेक्नोक्रेट्स पर भी मुश्तमिल हो तो काम तो चलाया जा सकता है, लेकिन मार्केट कैसे देखेगी? हाँ नहीं बिल्कुल ठीक है। असल बात तो ये है कि कारोबारी आदमी जिसने टैक्स देना है, ये करना है, वो करना है, और मतलब इस तरह रुक नहीं सकता वो क्या करेगा। लिहाजा उसके सामने एक फ्रेमवर्क होना चाहिए, उसके बाद वो उसके मुताबिक अंदाजा लगाएगा कि यार चलो अगर फर्ज करो इमरान खान साहब की हुकूमत बन गई तो वो गालिबन ये चेंज कर देंगे, अगर यही लोग के वापस आए ये लोग ये कर देंगे, पीपल्स पार्टी आई तो एक उसका तो एक गैर यकीनी की कैफियत होती। लेकिन ये जो इस तरह के वाक़यात होते हैं कि कोयटा के बाद अगर इमरान खान साहब जो हैं वो लाहौर गए थे इंतखाबी माहौल को भी ट्रिगर करने, ठीक है, वो भी रुक जाए तो यकीनी बेयकीनी की फिजा और बढ़ जाती है। ठीक कि भाई इंतखाबात होने भी हैं या नहीं होने, और ये बेयकीनी की कैफियत जो है ये बहुत बुरी होती है। इस बेयकीनी की कैफियत में एक और जो बहुत अफसोसनाक बात हो रही है वो ये हो रही है गुलमीने कि मैं नोटिस कर रहा हूँ कि वो जो बातें हो रही है ना जी इदारों में टकराओ, वहाँ पे पोजीशंस हार्डन्ड हो रही हैं। अब मुसीबत ये है कि ये एक बहुत 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 मैं समझता हूँ कि मुजरमाना फेल होगा मेरा कि जैसे उस वक्त मुझे बहुत दिन पहले ख्याल आया कि यार बजट के करीब हमें एक क्राइसिस का सामना करना पड़ सकता है, मैं उसका तस्करा न करता, मैं कहता यार ये क्या, ये तो चले जब होगी देखी जाएगी वाली बात। लेकिन नहीं ठीक है, आप कहते हैं पहले से एंटिसिपेट करो खबर। सिमिलरली अभी क्या एंटिसिपेट करें नुसरत साहब? मिसाल के तौर पर अब मैं क्या करूं ये जिक्र करना ज़रूरी है। नवाज शरीफ साहब जब से लंदन से आए हैं उनका लहजा बहुत तल्ख हो गया। भाई ठीक है, उनको इस्तिस्ना नहीं मिला। उसमें दूसरा उनके साथ ये वाक़या हुआ कि जब वो आए तो वाजिद ज़िया वहाँ पे नहीं थे जो स्टार, उनकी जगह एक और थे, तो ही फेल्ट काइंड ऑफ के यार ठीक है कि मुझे तो लंदन दूसरी जो मुझे इंतहाई जिम्मेदार ज़राए से पता चला है, नवाज शरीफ साहब कभी अपनी ज़ात का जो है ना यानी पर्सनल लाइफ कभी डिस्कस नहीं करते। अच्छा ओके। आप अगर उनसे पूछेंगे जी बेगम साहब का क्या हाल है, ठीक है जी, वो कहेंगे कि बस अल्लाह से दुआ मांगे और सबके लिए मांगे। ही वुड नॉट फर्निश डिटेल्स। ओके। लेकिन इस दफ़ा वापसी के बाद उन्होंने अपने कुछ करीबी लोगों को कहा कि यानी कि उनका जो वक्त रुखसत था वो उसके बारे में वो थोड़ा सा इजहार अफसोस और नदामत करते पाए गए। ठीक ठीक ठीक। अब मैं एग्जैक्ट अल्फाज नहीं दोहराना चाहता, लेकिन मैं आपको खाली रिपोर्ट कर देता हूँ। उसके बाद से ये समझ में आता है। अब वो जो उसके बाद से जो कल और आज जो वो कहते चले जा रहे हैं हम उसको जाहिर है बात भी नहीं कर सकते उसके बारे में। ठीक है। अब ये तो इधर का आलम है, उधर का आलम ये है कि देखिए मैं फिर वही कह रहा हूँ कि हम लोग बहुत सारी चीज़ों पर तवज्जो नहीं देते हैं। बस अगली दूसरी तरफ का आलम ब्रेक के बाद फिर चलें ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल बोल पाकिस्तान_। अच्छा, अब एक हमारे यहाँ
ایک کال ہے جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر حکم. سر میرا یہ کوشچن ہے آپ سے کہ آج جو یہ چاروں وزرائے اعلیٰ اور 3 وزرائے اعلیٰ جی 3 اجلاس ہوا ہے تو 3 صوبے جو ہیں ان کے وزرائے اعلیٰ نے جو مشترکہ پریس کانفرنس کی اس میں پنجاب کے وزیر اعلیٰ موجود نہیں تھے اور جو 3 وزرائے اعلیٰ کہہ رہے ہیں کہ وفاق نے جو ہے ہماری نہیں سنی اور کہا کہ آپ کی ضرورت ہی ہمیں نہیں ہے. تو یہ جو ایک صوبے کی طرف وفاق کا جھکاؤ میرا خیال ہے یہ چاروں اکائیوں کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے اور اچھا نہیں بھیا میں اس بات صوبے ہیں ان میں کوئی ایسا سے کمتری پیدا نہیں ہوگی. نہیں بھیا آپ میری پہلے التجا سنیں جی. نصرت جاوید صاحب اس پہ تھوڑا ہمیں سمجھائیں. میری التجا سنیں. میرا نہیں خیال مہربانی ہوگی آپ کی کہ کوئی ذی ہوش شخص بھری میٹنگ میں یہ کہہ سکتا ہے خواہ وہ کتنا ہی متعصب کیوں نہ ہو دل کی عطا گہرائیوں سے کہ ہمیں آپ کی ضرورت نہیں. I don't expect it. مسئلہ جو ہے وہ کھل کے ہمارے ہاں کوئی بیان نہیں کرتا. وہ یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد کیا ہوا, صوبوں نے خود کتنا جنریٹ کیا اور وفاق نے کیا کیا. اصل تو یہ ہے کہ کیا ہم نے سب نے مل کر اپنے اپنے تئیں اور سب نے مل کر واقعتاً اتنی رقوم جمع کی کہ ہم اپنا کام چلا سکیں. ہونا تو یہ ہے کہ میں کب سے چیخ رہا ہوں کہ بائیڈن ہے گیپ, خسارے کا بجٹ ہے ہاں, اور میں کب سے رونا شروع کیا میں نے کہ ڈالر آج 118 سم تھنگ. اسلام آباد سے کال جی. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم جی. ہلو جی آپ کی آواز آ رہی ہے مجھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم. جاوید صاحب بول رہے ہیں جی جی. سرکار آپ سے ایک بڑی ضروری بات کرنی ہے. ہاں حکم. وہ سر ہوا یہ ہے کہ یہ 2 اپریل کو 15,000 والا ڈرا ہوا ہے یہ اسٹیٹ بینک میں. تو وہ 3 اپریل کو جو انہوں نے لسٹ چھاپی ہے 74 ڈرا تھا تو پیسے دے کے 10-20 لاکھ روپیہ ایکسپریس اخبار کو انہوں نے. بھیا آپ ایک اخبار کا ذکر کر رہے ہیں, میرے موضوع سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ ایک ایسا الزام لگا رہے ہیں جس کی تصدیق کا اس وقت میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے. برائے مہربانی بھیا میں جس موضوع پہ بات کر رہا ہوں اس پہ رہیے. میں آئی وش کہ آپ مجھے نہیں پتا آپ درست کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں, لیکن آپ جو بات کر رہے ہیں میں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کرنے کی پوزیشن میں نا اس وقت. تو اچھا وہ میں جو بات کر رہا ہوں نا اس میں جو سب سے زیادہ وہ ابھی جو پہلے ہمارے بھائی بات کر رہے تھے کہ ہم لوگوں کو سب سے پہلے تو یہ تو پہلے حساب کتاب لوگوں کو دینا چاہیے نا کہ کیا آپ جو ہمیں ان سب نے مل کر 2 چیزوں پہ ڈھول بچائے ہیں بلا استثناء. این ایف سی, ہاں بالکل 18ویں ترمیم, ٹھیک یہی ہے نا. اور ہر ایک سے الگ الگ بات کرو تو اس نے اپنے صوبے کو جنت بنا دیا ہے. سب سے اچھا تعلیم اور صحت کا نظام کے پی کے میں, لوگ پرائیویٹ سکول چھوڑ کر گورنمنٹ سکولوں میں جا رہے ہیں. شہباز صاحب نے تو ویسے ہی لاہور کو پیرس. بلوچستان میں تو اتنے صاف ستھرے آئے کہ انہوں نے اپنا احساس محرومی دور کر لیا, خود ہی دور کر لیا چیئرمین بنا کے. اتنے خود کفیل ہو گئے احساس محرومی دور کرنے میں. اور مراد علی شاہ صاحب کے پاس بھی اس طرح کی کہانیاں ہیں, اگرچہ ان کو یہ آفر کرنے کے یار میں کراچی کو, ٹھیک ہے نا. اب مسئلہ یہ ہے کہ آج کے دن سے قبل مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے شاید مراد علی شاہ تواتر کے ساتھ کچھ ایشوز پر ایجیٹیٹ کرتے رہے. بجلی گیس خط لکھتے رہتے ہیں وفاق کو وہ مختلف معاملات پر اور بالکل ریگولرلی. باقی ہمیں صوبوں نے شکوے شکایات کیے یہ وہ, لیکن ویسے کہا کہ ہم اپنے اس میں ہم رونق لگا دی ہے, دودھ اور شہد کی نہریں بہا دی. آج ہمیں کیوں یہ بات یاد آ رہی ہے؟ ہاں نہیں پتہ کی پی کے والوں کا تو مجھے ویسے بھی نہیں سمجھ میں آیا. نہیں بی بی میں وہی کہہ رہا ہوں نا, آج ہمیں کیوں یاد آ رہی ہے
یہ امپورٹنٹ بات ہے نا. ہم اس کو پہلے سے ایجیٹیٹ اگر کر رہے ہوتے تو کیا آج یہ دن آتا؟ اسی لیے سمجھ نہیں آ رہی نا ان کی بات ابھی سنے بغیر کہ یہ کیا سیدھی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرنے کے لیے آج نکلے کیونکہ الیکشن کا سال ہے یا واقعی ان کے پاس کوئی بات ہے. وی ڈونٹ نو, مطلب آئی ڈونٹ نو, کچھ تو بتائیں تو سمجھ میں آئے. میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ دیکھو میں کہہ رہا ہوں اگر انہوں نے کوئی 25 ایشو پہلے سے اٹھائے ہوئے ہوتے یا پرویز خٹک صاحب نے 10 میں اور آپ اس سے ناشنا کیوں تھے؟ وہی نا, دیکھو نا آخر ہم اس میں سے کتنا بھی کر لیں, کتنا بھی ہم اگنور کریں سیریس مسائل کو, کچھ نہ کچھ میں اور تم کم از کم یہ تو کہیں گے کہ یار آج کے بھئی آخر اگر کہ الیکٹرک کا ایشو ہوتا ہے, ہاں بالکل شور مچاتے ہیں نا. مجھے آج تک کبھی پرویز خٹک صاحب کی جانب سے کوئی ایسا ایشو نظر نہیں آیا جس پر کہ وہ ایک تھا شروع میں کہتے تھے وہ جنریشن ہمیں دے دیں, آپ کو یاد ہے بالکل پہلے میں بجلی کی جنریشن پہ وہ کرتے تھے بات, وہ بھی پتہ نہیں کیا ہوا اس کا کہ ہمیں دے دیں ہم کرتے ہیں, وہ اس کے بعد دوبارہ میرا خیال میں ہاں. اور ایک یہ سی پیک کے حوالے سے تھا, اس پر بھی خاموشی سادگی کی بات نہیں, ہم یہ سمجھے کہ بھی ٹھیک ہے, یعنی ماشاءاللہ زیادہ پیپلز پارٹی والے ہی شور مچا رہے تھے اور ANP والے ٹو بی واٹ ایور نہیں, لیکن یہ بھی کر رہے تھے. ایک منٹ جی کال ہے جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, کیا حال ہے سر؟ خیریت ہے جی اللہ کا شکر ہے. سر میں نے جسٹ یہ بات کرنی تھی, پچھلی حکومت جو پیپل پارٹی کی تھی اس وقت کیا سندھ میں دودھ کی نہریں بہ رہی تھی؟ میں حالانکہ جو پنجاب سے بات کر رہا ہوں, PTA کا ووٹر ہوں میں, تو اس وقت بھی پنجاب نے نا, اس میں پنجاب نون لیگ کی حکومت تھی, انہوں نے میٹرو اپنی پنجاب حکومت سے ہی بنائی تھی نا, تو کیا وفاق میں پیپل پارٹی کی تھی, سندھ میں پیپل پارٹی کی حکومت تھی؟ اس وقت سندھ میں کتنی نہر کرتی تھی, کیا انہوں نے نہریں بنائی تھی؟ ابھی جو یہ باتیں کر رہے ہیں بہت سے پھیلا رہے ہیں پاکستان میں, تینوں بیٹھ کے وزیر اعلیٰ. اور وہ بلوچستان والے بھی تو گئے ہیں نا, ان کا کیا ہوا؟ دیکھیے صاحب آپ کو تو خالی سندھ سے محبت نظر آئی, لیکن بہرحال 3 وزرائے اعلیٰ وہاں سے اٹھ کے گئے ہیں. وہ 3 وزرائے اعلیٰ ہیں جی. ان کا اوورال یہ ہے کہ جو پورے ملک میں ظاہر ہے ایسے ترقیاتی منصوبے جو یقیناً میگا پروجیکٹس ہوں گے, جن پر وفاقی حکومت نے کہا کہ جی ہم پیسہ لگائیں گے, وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ سارے کے سارے یا کم از کم ان کا بیشتر حصہ وہ پنجاب اسپیسیفک ہے. اب وہ کیا ہے, جب تک وہ اپنی پریس کانفرنس کے ذریعے بھیا بتائیں گے نہیں تو ہم تو بھی انتظار کرنا پڑے گا نا. اور ہم یہی رو رہے ہیں کہ اس سے پہلے کیوں نہیں وہ ان معاملات کے اوپر ایجیٹیٹ کر رہے تھے, ایکسیپٹ ٹو بی فیئر مراد علی شاہ کے. چلیں بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے, ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول بول پاکستان_. اچھا بھی بریک میں رابطے سے مجھے معلوم ہوا ہے بہت اہم ذرائع سے کہ بیسیکلی کم از کم مراد علی شاہ صاحب کا یہ رہا کہ حضور آپ جو ہے ہمیں کسی نئی اسکیم نہ دیں, وہ ایک پبلسٹی اسٹنٹ ہے. آپ ایسا کریں کہ آپ ابھی جو اسکیمز ہیں میرے صوبے میں مرکز کی, آپ ان کی کمپلیشن کے فنڈز ایلوکیٹ کر دیں. اوکے بس یہ ٹھیک, تو وہ تو پھر ابھی تک جو چل رہے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے آگے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں خود بھی یہ کر رہا ہوں کہ میں کوئی نئی اسکیم نہیں دے رہا, ٹھیک ہے, اور جو میرے پاس آلریڈی آن گوئنگ ہے میں اس کو فنڈ دے رہا ہوں. دوسرا یہ کہ بہت سارے لوگ گلہ کر رہے ہیں کہ جی آپ نے کہا کہ ان میں تو بٹرنس آ رہی ہے میاں صاحب میں, اور دوسری طرف اب وہ اس میں پرابلم یہ ہے کہ صرف چیف جسٹس صاحب کے 2 مختلف ایشوز پر, ایک کل جو انہوں نے ریمارکس دیے کنٹیمپٹ آف کورٹ, توہین عدالت کے قانون کے بارے میں, اس کی وضاحت ضروری تھی. میں چاہ رہا تھا, میں لے کر آیا ہوا تھا کہ میں اس کو آج انہوں نے ایک اور اسحاق ڈار صاحب کے بارے میں بات کی. انہوں نے کہا کہ ایک ہوتا ہے سٹیزن اریسٹ, مثال کے طور پر مجھے پتا ہو کہ تو انہوں نے اس کو لنک کیا ہے اسحاق ڈار صاحب کی ملاقات وزیر اعظم. اب یہ کہ اس طرح یہ ہوتا ہے کہ میں یہ نہیں کہتا, لیکن اس سے یہ اشارے آتے ہیں کہ سخت گیری بالکل آتے ہیں, ادھر بھی آ رہی ہے ادھر بھی. بے یقینی کی کیفیت کہ کوئٹہ میں ہوتا ہے تو آپ کو لاہور سے یہاں آ جانا پڑتا ہے. اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں تو قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس ہے اور وہاں سے
3 چھوٹے صوبوں کے وزرائے اعلیٰ واک آؤٹ کر جاتے ہیں. رائٹ, کوئی اچھی خبر نہیں ہے. تو ان تمام اس کے اندر ہمیں وہ جو ایک ہوتا ہے کہ آپ سکون سے اطمینان سے آپ کہیں کہ ہاں یار یہ چیز ہے, یہ اچھی ہے یا بری ہے, یہ تو فلکس ہے ایک یعنی کانسٹنٹ قسم کا. اب اس کانسٹنٹ قسم کے اس میں ہم کتنی دیر تک منتظر رہیں کہ جی کون سی وکٹ گرنے والی ہے یا فلانا ہے اور دھماکڑا ہے. بڑے سنجیدہ ایشو آنے والے ہیں واقعی کہ بھائی دیز آر ایشوز. تو میں ایکچولی اسی سے اب میں یہ خدشہ بھی ہو گیا ہے کہ اب یہ خیبر پختونخوا کا ایک تو بھائی آپ پرویز خٹک صاحب اب آپ کس حیثیت سے 20 بندے تو آپ نے نکال دیے. ہاں, آپ کی گورنمنٹ کی حیثیت ہے کیا اس وقت؟ آپ کی کلیئرٹی نہیں ہے. دیکھیے آپ وزیر اعلیٰ اس لیے کہ آپ کی میجورٹی تھی. میجورٹی تو نہیں رہی. جماعت اسلامی کے ساتھ اوپر والا اور نیچے والا, وہی تو لڑائی جھگڑا چل رہا ہے اور ان کو کہہ رہے ہیں آپ چھوڑ دیں. اور جماعت اسلامی کا ہی وزیر خزانہ ہے. سبحان اللہ, مزہ یہ کیا کھچڑی پکاتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں بجٹ نہیں پیش کریں گے. مطلب آپ میٹنگز میں بھی جا رہے ہیں, ایک طرف بجٹ پیش نہیں کر رہے, اب آپ کر رہے ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں خان صاحب کو ہم بتا دیں گے, خان صاحب کا سٹیٹمنٹ آپ نے سن ہی لیا تھا. مطلب ان کو خود نہیں پتا سب لوگوں کو کہ what they want. اب اگر یہ بجٹ پیش کریں وہ ریجیکٹ ہو جائے, نہ منظور ہو یا مطلب وہ پاس نہ کروا پائیں, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی ڈیزالو, تو وہاں الیکشن 90 دن بعد ہوں گے. پھر ہاں وہ پھر سارے فرض کرو کہ شاید خاقان عباسی کسی نہ کسی طرح گھیر گھار کے 31 مئی تک چلے جائیں. نہیں there'll be, you're right, confusion, chaos and confusion. تو کچھ بیسک رولز میرا خیال ہے یہ کافی اب یعنی تجربہ کار ہو گئے ہیں, سب کے بال اب میرے جیسے ہو گئے. 2013 میں اتنی بے یقینی نہیں تھی نصرت. چلے بارہ جی کیا کر سکتے ہیں, دیکھتے ہیں اب آگے کیا ہوگا. بہرحال آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. کل اگر مشترکہ پریس کانفرنس یا کچھ ہو گئی تو اس پہ ہم ضرور بات کریں گے. بہرحال کل ملیں گے, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.